بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ پاکستان کے اندر کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر پلاٹ کی فائل خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی ایسی فائل جو کہ ان اوتھینٹک ہوئی یا آپ کی انویسٹمنٹ کسی بھی فائل کے اندر سٹک ہو جاتی ہے تو پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ آپ کو بچانے کے لیے آئے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا ادارہ یا میکانزم موجود نہیں ہے جو یہ چیک کر سکے کہ آپ نے جو کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر کوئی فائل خریدی ہے اس کے پیچھے لینڈ موجود ہے یا نہیں ہے، یا وہ ادارہ آپ کو مستقبل کے اندر پلاٹ دے گا یا نہیں دے گا۔ اس کا پاکستان کے اندر کوئی بھی میکانزم موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر جو فائلز خریدنے سے پہلے 100 بار سوچیں، مشاورت کریں، اور چند احتیاطی تدابیر اگر آپ اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لاس نہیں ہوگا اور آپ کی جو فائل ہے وہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ قسطوں پر پلاٹ کیسے خریدیں، یہی آج اس ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قسطوں کے اوپر جو پلاٹ ہے وہ ہمیشہ دو قسم کے لوگ خریدتے ہیں۔ پہلے وہ جن کا بجٹ کم ہوتا ہے اور وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انٹری مارنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا دوسرے وہ لوگ جو کہ سیونگز کرنا چاہتے ہیں اور بچت کے پلان کے تحت کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر فائل خریدتے ہیں کہ ہم سالہ سال اس کی انسٹالمنٹ پے کرتے رہیں گے اور ایٹ دی اینڈ ہمیں ایک پلاٹ کی صورت میں ایک اچھا ریٹرن مل جائے گا۔ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹمنٹ سے پہلے آپ کو اس کا میکانزم معلوم ہونا چاہیے کہ سوسائٹیز کیسے فائل بیچتی ہیں اور پلاٹ کی ڈیلیوری تک کتنے مراحل سے گزرتی ہیں۔ سب سے پہلے کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی فائلز بیچ کے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ لینڈ پرچیز کرتے ہیں۔ لینڈ پرچیز کرنے کے بعد اس کی بیلٹنگ کی جاتی ہے، یعنی اس کا میپ تیار کیا جاتا ہے، ماسٹر پلان تیار کیا جاتا ہے۔ اس ماسٹر پلان کے اوپر پلاٹ نمبرنگ لگا کے جنہوں نے فائلز خریدی ہوتی ہیں ان سے بیلٹنگ اماؤنٹ ریسیو کر کے پلاٹ نمبر ایشو کیے جاتے ہیں۔ بیلٹنگ کے بعد اور زمین پرچیز کرنے کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ کا۔ زمین کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، وہاں پر روڈز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، سیوریج کا جال بچھایا جاتا ہے، بجلی پانی کا نظام وہاں پر لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ پلاٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو جن لوگوں نے فائلز خرید رکھی ہوتی ہیں اور وہ سالہ سال سے اس کے اوپر قسطیں بھر رہے ہوتے ہیں، آخر پھر ان کو وہ پلاٹ ڈیلیور کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر پیسہ وصول تو کر لیا جاتا ہے فائلز کا، لیکن زمین پرچیز کرنے کی بجائے یا اس کو ڈیولپمنٹ سٹارٹ کرنے کی بجائے وہی پیسہ بہت بڑے بڑے فنکشنز میں لگا دیا جاتا ہے، بڑے بڑے کانسرٹس کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت گاڑیاں خرید کے ان ڈیلرز کو دی جاتی ہیں جنہوں نے ان فائلز کی بکنگ کروائی ہوتی ہے، اور جو باقی پیسہ ہوتا ہے وہ بیرون ملک ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ جن لوگوں نے پلاٹس کی فائلز خریدی ہوتی ہیں وہ اپنا پلاٹ ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔ چونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی اس وقت چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جس میں یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ جو فائلز کوئی کمپنی بیچ رہی ہے وہ کل کو ڈیلیور بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یا اس کے پیچھے ان کے پاس زمین بھی موجود ہے یا نہیں ہے، جتنی فائلز انہوں نے بیچی ہیں اتنی زمین موجود ہے یا نہیں ہے۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے اندر کچھ کرپٹ عناصر بے تحاشا فائل سیل کرتے ہیں اور وہی پیسہ لے کر بیرون ملک فرار ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری پاکستان کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو بہت اچھے سے ڈیلیور کر رہی ہیں اور انہوں نے اپنے کلائنٹس کو ڈیلیور کیا ہے، اور بہترین ہاؤسنگ سوسائٹیز اپنے جو فائل ہولڈرز ہیں ان کو پرووائڈ کی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سلوشن کی طرف کہ آپ اگر کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر فائل خریدنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کیسے خرید سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر فائل خریدنے کا صرف ایک ہی معیار ہے، وہ یہ کہ آپ صرف یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا پاسٹ ریکارڈ کیا ہے، کیا انہوں نے ٹائم پر ڈیلیور کیا، کیا انہوں نے ان کا جو ڈیولپمنٹ کا معیار ہے وہ کیسا تھا، یا انہوں نے اپنے پاسٹ پروجیکٹس کو کیسے ڈیلیور کیا۔ صرف یہی معیار ہے جس کے تحت آپ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیں۔ ہم ہوم ورک کرتے نہیں ہیں اور پلاٹ خریدنے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہوم ورک کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ جو فائل خرید رہے ہیں کیا آپ اس کی ماہانہ قسط بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، یا پھر آپ اپنے کاروبار میں سے پیسے نکال کے فائل خریدتے ہیں اور اپنے کاروبار کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا ذاتی کاروبار پریفرنس پہ ہونا چاہیے جس سے آپ کو ڈیلی انکم آنی ہے۔
اس کے بعد جو سیونگز ہوتی ہیں اس کو آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کریں۔ جب آپ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیں، یعنی آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس یہ سیونگ ہے اور میں اتنی ماہانہ قسط آسانی سے دے سکتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کے پاس 3 آپشنز آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی پریفرنس ہونی چاہیے کہ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر آن گراؤنڈ پلاٹس خریدیں۔ ہر سوسائٹی کے اندر آن گراؤنڈ پلاٹ آسان ماہانہ اقساط کے اوپر اویلیبل ہوتے ہیں۔ لاہور موٹر وے سٹی میں آر پریمیم بلاک کے نام سے آن گراؤنڈ پلاٹس موجود ہیں۔ الرحمان گارڈن فیز 7 میں علی بلاک اور حیدر بلاک کے نام سے آن گراؤنڈ پلاٹس موجود ہیں۔ اسمارٹ سٹی کے اندر آن گراؤنڈ پلاٹس موجود ہیں۔ اسی طرح ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر آن گراؤنڈ یعنی موقع پہ موجود ایسے پلاٹس ضرور ہوتے ہیں جس کی جو بیلٹنگ ہو چکی ہوتی ہے، نمبر لگ چکے ہوتے ہیں اور تقریباً ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی روڈ کارپیٹ نہیں ہوئے ہوتے یا اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کا کام ابھی جاری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی پریفرنس کے اندر وہ پلاٹ خریدیں۔ دوسری باری آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے، ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ کو 8-10 لاکھ روپے منیمم چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی سیونگز نہیں ہے، اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے، تو پھر دوسری آپشن آپ کے پاس آتی ہے کہ بیلٹڈ پلاٹ خریدیں۔ ایسے پلاٹ جن کا نمبر لگ چکا ہے اور وہ بیلٹنگ کی سٹیج پر آ چکے ہیں، اب وہ خریدیں۔ اگر اس کے بعد بھی بجٹ نہیں ہے تو پھر آپ فریش بکنگ کی طرف جا سکتے ہیں، اور فریش بکنگ کروانے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ مد نظر رکھیں کہ اس سوسائٹی کا پاسٹ ریکارڈ چیک کر لیں کہ کیا انہوں نے ڈیلیور کیا ہے پاسٹ پروجیکٹس میں کہ نہیں، پھر آپ وہاں پر انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر فائل خریدتے ہیں تو پھر ساتھ صبر بھی رکھا کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے فائل خریدی اور ساتھ ہی آپ ایک ہفتے کے بعد ڈیلر کو کال کر کے پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا میری فائل کا کیا ریٹ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کمپنی آپ سے 2-3 سال کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو 2-3 سال میں ڈیلیور کر دیں گے، تو آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ 6 سال رکھیں۔ اگر کوئی کمپنی 5 سال کا وعدہ کر رہی ہے تو ہمیشہ ذہن میں 10 سال رکھ کے پھر انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ فائلز کی جو انویسٹمنٹ ہے یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے اوپر جو فائلز کے اوپر پروفٹ ہے وہ اکثر ڈیلرز ہی کماتے ہیں، اور اون کا میجر حصہ ڈیلرز کو ہی جاتا ہے۔ اون کمانے کے چکر میں آپ جو ہے وہ کوئی بھی فائل مت خریدیں۔ ہمیشہ اگر آپ فائل خرید رہے ہیں تو پھر اسے لانگ ٹرم کے لیے سوچیں اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے طور پر ہی فائل خریدیں۔ جب اون کی بات چلی نکلی ہے تو اون کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو ریئل اسٹیٹ کے اندر اون ہوتا ہے، یا بٹ کوائن ہوتا ہے، یا جوا یا گیمبلنگ ہوتی ہے، یہ تینوں ایک ہی فارمیٹ سے بلونگ کرتے ہیں، یعنی یہ تینوں صورتوں کے اندر کوئی ویلیو کریٹ نہیں ہو رہی ہوتی، صرف جو ہے وہ ایک آرٹیفیشل پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے جس میں کچھ لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کو حرام قرار دیا ہے کہ جوئے کے اندر لوگوں کو دنیاوی فائدے تو ضرور نظر آتے ہیں، لیکن اس کے فائدے کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں، اور قرآن مجید میں اس کی ممانعت ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی ویلیو کریٹ نہیں ہو رہی ہوتی۔ جب آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو وہ ایک ویلیو کریٹ ہو رہی ہے، بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے۔ اگر کوئی آپ فصل کاشت کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ویلیو کریٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ فصل اگ رہی ہوتی ہے، ایک پیداوار آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو آرٹیفیشل جو اون ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر، یا بٹ کوائن کی پرائس ہوتی ہے، یا پھر جو گیمبلنگ ہوتی ہے، اس کے اندر مصنوعی پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں 10 لوگوں کا فائدہ اور 90 لوگوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ جو اون گیا ہے وہ لاہور سمارٹ سٹی کی فائلز کے اوپر گیا ہے۔ لاہور سمارٹ سٹی نے پاکستان کے اندر ایک مثال قائم کی ہے کہ ڈیولپمنٹ کیسے کی جاتی ہے اور اپنی فائلز کو جو ہے وہ اون کے اوپر کیسے لے کے جایا جاتا ہے اور اپنی ورتھ کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے۔ لاہور سمارٹ سٹی کا جو بزنس ماڈل ہے وہ اسے ہم جوا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہماری جو جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر جو اون کریٹ ہوتا ہے وہ اکثر آرٹیفیشل ہی ہوتا ہے، کیونکہ مثال کے طور پہ ایک فائل ہے، وہ 10 لاکھ روپے سے اس کی بکنگ ہوئی، اس کے اوپر 20 لاکھ روپے اون چلا جاتا ہے، یعنی وہ 30 لاکھ اس کی پرائس ہوتی ہے، پھر وہ اون جو ہے وہ کم ہو کے 20 لاکھ پہ آ جاتا ہے، تو وہ جو 10 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے وہ کسی کو نقصان اور کسی کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی 100% میں سے تقریباً 20-25 لوگ اون کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور 75% لوگ لاس کرتے ہیں۔ اصل میں جن کو فائدہ ہوا ہوتا ہے وہ انہی 75% لوگوں کا ہی پیسہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ریئل اسٹیٹ کا جو اون ہے، یا بٹ کوائن ہے، یا گیمبلنگ ہے، یہ ایک ہی چیز کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس لیے جو اون ہے اس کے اوپر آپ نظر نہ رکھیں، اور اگر آپ فائل خریدتے ہیں تو پھر اسے لانگ ٹرم لے کے چلیں۔
امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر ایک بہتر انویسٹمنٹ کر پائیں گے۔ لاہور موٹر وے سٹی، الرحمان گارڈن فیز 2، لاہور سمارٹ سٹی یا الکبیر ٹاؤن کے اندر کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ کے لیے اور کنسلٹنسی کے لیے آپ گرین پراپرٹیز کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔